بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں محرم الحرام کے واقعے پر، کربلا کے واقعے پر کوئی کتاب ہو یا کوئی بیان ہو تو میں اس کے پس منظر سے واقف ہونا چاہتا ہوں اور اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ مختلف کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں جو اس موضوع پر موجود ہیں، تو اس میں ادارہ اسلامیات ہے اردو بازار میں، وہاں چلے جائیے تو وہاں بہت اہم کتابیں آپ کو، چھوٹے رسالے بھی مل جائیں گے، تفصیل سے بھی مل جائیں گے، جو بہت اعتدال کے ساتھ اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کر لیجیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو میٹرک کے امتحانات کے بعد عصری تعلیم بھی دلوانا چاہتا ہوں اور دینی تعلیم بھی دلوانا چاہتا ہوں، تو کیا یہ دونوں تعلیم حاصل کرنا بیک وقت مشکل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، مشکل نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بیٹی کی مرضی کیا ہے، اس کا رجحان کس طرف ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام معمول ہے نا کہ بچہ حفظ نہیں کرنا چاہتا، والد صاحب کہتے ہیں میرا شوق ہے بیٹا، بس میرا شوق پورا کر دو، وہ چل بھی نہیں رہا، پڑھ بھی نہیں رہا، اس کا دل نہیں لگ رہا۔ اب حفظ کرنا سنت ہے، وہ دینی تعلیم حاصل ہی نہیں کرنا چاہ رہا، وہ کہتا ہے لازماً حاصل، پوری دینی تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، جو فرائض ہیں ان کا دینی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جتنا نماز میں پڑھنا قرآن مجید فرض ہے، اتنا قرآن مجید زبانی یاد کرنا فرض ہے۔ تو ظاہر ہے ایک چھوٹی صورت، 3 آیتیں، بالکل اسی طرح بعض ماں باپ ہوتے ہیں وہ بس بچوں کو کہتے ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں بس تم نے ڈاکٹر بننا ہے ہر صورت میں، بچے کو کہتے ہیں تم نے فلاں لائن میں جانا ہے۔ نہیں، رجحانات دیکھیں، اس کا رجحان کس چیز میں ہے، پھر اس کے مطابق اس کو چلائیے، لیکن دینی تعلیم سے تو ہر صورت میں اپنے بچوں اور بچیوں کو واقف کرائیں۔ دینی تعلیم کیا؟ فرائض کا علم فرض ہے، واجبات کا علم فرض کے درجے میں، لیکن جو سنتیں ہیں ان کا علم رکھنا سنت کے درجے میں۔ اس کو نماز پڑھنا ہے، بہت آسان باتیں ہیں، اس کو کل 5 دین کے شعبے ہیں، 5 دین کے شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں اپنے بچے اور بچیوں کی فرائض، واجبات اور سنتوں کی آگاہی ان کو دیجیے۔ نمبر 1 ایمانیات، یعنی ہمارے عقائد۔ نمبر 2 اس کے اندر عبادات۔ نمبر 3 معاملات، لین دین، معاملہ کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ نمبر 4 معاشرت، رہنا سہنا، کھانا پینا، جس میں لباس بھی ہے۔ نمبر 5 اخلاق۔ یہ دین کے 5 شعبے ہیں، اور ان 5 شعبوں پر دین کی تعلیم دینا یہ بہت لازم، اور اس کے لیے قرآن حکیم موجود ہے، احادیث موجود ہے، اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے بچوں کو خود بھی اپنی زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک سارے یہ 5 شعبے دین کے میں سمجھ جاؤں، مجھے سمجھ آ جائے، تو اس کے لیے ایک اردو میں کتاب کافی ہے، اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، بس قرآن اور حدیث بس، اور اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس کتاب عام مل جاتی ہے مارکیٹ میں، وہ لے لیجیے، اپنے بچوں اور بچیوں کو آہستہ آہستہ سکھائیے، انشاءاللہ وہ مکمل دین سے واقف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر FSC بچی نے کی ہوئی ہے، یا ساتھ FSC بھی کرنی، ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنی، اس کے لیے الگ سے مشورہ کر لیجئے، انشاءاللہ ادارے بھی بتا دوں گا جہاں بچیوں کی دینی تعلیم بھی مکمل ہوتی ہے، دنیاوی بھی مکمل ہوتی ہے، اور کوئی بوجھ نہیں ہوتا، بالکل کوئی بوجھ، اصل میں رجحان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک کہتے ہیں بیوی کے غلط اقدام پر حد سے زیادہ غصہ ہوا تو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاہے کتنا بڑا غلط قدم ہو، چاہے کتنا غصہ آئے،
ہزاروں لاکھوں لفظ اردو میں موجود ہیں، وہ بول لیجئے، ایک لفظ طلاق بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، کبھی نہ بولیں۔ میں تو یہاں تک اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دھمکی کے طور پر بھی کبھی بیوی کو نہ کہیں میں تمہیں طلاق دے دوں گا، زندگی میں کبھی نہ کہیں، اس لیے کہ ایک دفعہ کہہ دیا نا، ایک دفعہ، تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ مرد مجھے کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہے۔ کبھی ایک لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے، اس لفظ کو زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں اتنی نفرت کیوں اس لفظ سے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق دینا حلال ہے، جائز ہے، لیکن حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ یعنی ایک حلال چیز ہے اور اللہ کو ناپسند ہے، تو مجھے بتائیے جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس میں خیر کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس میں خیر نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں خیر نہیں ہوتی۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً مفتی صاحبان سے رجوع کر لیجیے، کیونکہ وہ چند ایک سوالات کریں گے کہ اس لفظ میں کیا الفاظ کہے کیا نہیں کہے، پھر اس کا حل کیا ہے زندگی میں۔ حل موجود لیکن وہ بھی مفتی صاحب بتائیں گے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کسٹم آفیسر سے موبائل خریدے جا سکتے ہیں جو اس نے انویسٹیگیشن کے دوران ضبط کیے ہوں۔ جی، وہاں کسٹم کا باقاعدہ قانون ہے، ضابطہ ہے کہ وہ مال جو کہ جس پر کہ ڈیوٹی ادا نہ کی گئی ہو یا سمگلنگ کی غیر قانونی طور پر لائے ہوں تو وہ ضبط کر لیتے ہیں۔ ضبط کرنے کے بعد اس کا آکشن ہوتا ہے دفتر کے طور پر، آفس میں محکمے کی طرف سے اس کی نیلامی ہوتی ہے۔ اس نیلامی میں جا کر آپ لے لیں تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی افسر ضبط کر لے اپنے طور پر اور اپنے طور پر بیچے تو اس کے لیے بیچنا بھی حرام ہے، اس سے خریدنا بھی حرام ہے۔ بیچنا بھی حرام، کیونکہ وہ چوری کی چیز بیچ رہا ہے، تو چور سے خریدنا بھی نہیں، کیونکہ خریدا جاتا ہے مالک سے، خریدا جاتا ہے مالک سے، وہ مالک ہی نہیں ہے، خرید کس سے رہے؟ یہ تو اس کو ذمے کو واپس کرے محکمے کو۔ ہاں، وہاں نیلامی ہو، محکمانہ نیلامی ہو، اس میں سے لے لیں، جائز ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ رزق میں تنگی کی وجہ سے تنخواہ پوری نہیں ہوتی اور والدہ نہ چاہتے ہوئے خاموشی سے بٹوے میں سے پیسے نکال کر مدد کر دیتی ہیں، کیا یہ پیسے میرے لیے جائز ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ 100% جائز ہیں۔ ماں جب دے دے تو 100% جائز ہیں، بس اس میں سے کوشش یہ ہو جائے کہ جب آپ کے پاس بچت ہو تو ماں کے اس بٹوے میں پیسے ڈال بھی دیں۔ اس لیے کہ جب صرف لینے کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ہاتھ مانگنے والا رہے گا نا اس وقت تک اس میں بے برکتی ہے، اور جب یہ ہاتھ دینے والا بن جائے فوراً برکت آ جاتی، فوراً برکت آ جاتی، بشرطے کہ بندے کا ایمان ہو اس پر، جیسے حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا ایمان بنا ہوا تھا۔ وہ گھر میں مہمان آئے تو 2 روٹیاں تھیں۔ رابعہ بصریہ بہت اللہ کی ولیہ تھی، 2 روٹیاں تھیں، تو مہمان موجود لیکن 2 روٹیاں ان کو کافی نہیں ہونی تھی، وہ 2 روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ کوئی مانگنے والا آیا اس کو دے دی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی خادمہ آئی کافی ساری روٹیاں لے کر، تو روٹیاں گنی، شمار کی، کہنے کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے لے جاؤ۔ وہ خادمہ نے جا کر مالکہ کو بات بتائی کہ اس طرح میں لے گئی تھی تو روٹیاں گنی ہیں، شمار کی ہیں، کہ اچھا ممکن ہے کم ہو، تھوڑی سی اور ڈال دی۔ وہ تھوڑی سی اور ڈال دی، وہ پھر آئی یہ آپ کے لیے، انہوں نے پھر گنی، جب پھر گنی تو کہنے کی نہیں میرے لیے بھی نہیں۔ پھر اس دوبارہ گئی، اس نے اور روٹیاں رکھ دی، اس میں کہ شاید ضرورت ہو زیادہ ہو۔ اب وہ جب روٹیاں آئیں گنی تو اس نے کہا اب میرے لیے آئی۔ تو وہ جو مہمان آئے تھے نا وہ بھی بڑے پریشان ہوئے، وہ کہنے کہ عجیب اللہ کی بندی ہے، یا تو 2 روٹیاں تھیں تو اتنا تقویٰ تھا کہ وہی اٹھا کر دے دی، اور جب زیادہ آنی شروع ہوئی تو اتنی لالچ ہے کہ وہ اتنی ساری آئی ہیں تو واپس لی ہیں۔ تو مہمانوں نے سوال کر دیا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان معاملہ تھا، تم نہ پوچھتی تو آج نہ یہ کھلتا۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو میں نے 2 روٹیاں دی تھیں، مجھے 20 روٹیاں آنی چاہیے تھی، وہ پہلے لے کے آئی کم تھی. میں نے کہا میرا اللہ غلط کہہ ہی نہیں سکتا. پھر اور لے کر آئی، پھر کم تھی. میں نے گنی، میں ہے نہیں، میرے لیے ہے ہی نہیں، میرے اللہ نے نہیں بھیجی میرے لیے. پھر وہ 20 پوری نکلی تو کہنے لگی ہاں اب یہ بندے کا ایمان ہے، اب یہ بندے کا ایمان ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے. اور حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اب یہ کہتے ہیں کہ نیز برکت کے لیے کوئی عمل بتا دیں تو برکت کا عمل کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے. یہ انسان اگر برکت چاہتا ہے یہ مال میں سے صدقہ کر دیا کرے، مال بڑھ جائے گا اس کا. یہ زکوٰۃ بھی دے جو فرض ہے وہ بھی دے، اور ماں کو دے، ماں کو دے. جب بچ جائے بچت کرے، بچت کر کے ماں کو دے. وہ ماں جس نے 1 دفعہ دیا ہے اس کو یہ 10 دفعہ دے. کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو بندہ ماں نے بھی 1 دفعہ دیا نا تو ماں کو بھی پتہ چل جائے کہ 1 دفعہ دینے سے کتنی دفعہ ملتا ہے، 10 دفعہ ملتا ہے. پھر یہ انسان اپنے آپ میں برکت محسوس کرے گا کہ برکت کیا ہوتی ہے. اور کر کے دیکھنے کی چیزیں ہیں، کر کے دیکھنے کی چیزیں. جو زندگی میں رزق کی تنگی میں مبتلا ہو وہ صدقہ کرنے کی طرف آ جائے، خاص طور پر رشتہ داروں کی مدد کرنے کی طرف آ جائے، اللہ اس میں برکت دے گا انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا دوران نماز اگر کپڑا پھٹنے کی وجہ سے سطر کھل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے مردوں کو سطر ذہن میں رکھنا چاہیے. سطر کیا ہوتا ہے؟ مرد کا سطر ہے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک. ناف سطر میں داخل نہیں ہے مرد کے، گھٹنا سطر میں داخل ہے. اب قمیض پھٹی ہوئی تھی یہاں سے، پتہ ہی نہیں چلا، نماز پڑھ لی ہو گئی. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں وہ جی یہ ہاف قمیض ہوتی ہے، ہاف شرٹ میں نے دفتر میں پہنی ہوتی ہے، اب اسی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں ہو جاتی ہے. اس لیے کہ سطر ڈھانپنا فرض ہے نا، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک. قمیض نہ بھی پہنے تو نماز ہو جاتی ہے. لوگ ٹوپی کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، ٹوپی نہ پہنے تو نماز نہیں پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی. یہ نہیں، ٹوپی پہننا سنت غیر مؤکدہ، نماز کے اندر بھی سنت غیر مؤکدہ، یعنی رکھ لیں ٹوپی ثواب، نہ رکھیں تو گناہ نہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز پڑھی ہو. بڑے محتاط انداز سے کہہ رہا ہوں، ایک حدیث بھی نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز پڑھی ہو. ہاں احرام کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھی، جب حج اور عمرے کا احرام باندھا تب ننگے سر نمازیں پڑھی، کئی مہینے، کئی ہفتے، کیونکہ وہاں اچھا خاصا فاصلہ تھا نا مدینے سے مکہ تک اس دور میں. اب بھی 400 ساڑھے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اونٹوں پہ فاصلہ ہے، کئی دن لگ جاتے، کئی ہفتے لگ جاتے تھے. ایک صاحب نے کہا کسی کو یہ مشورہ دینا کہ سرکاری کام نہیں ہو رہا تو رشوت کھلاؤ یا فائل کو پہیے لگاؤ، اس کا گناہ ملے گا؟ ہاں اگر کوئی وہ مشورہ مانگے تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی آج کا موضوع بھی یہی تھا جمعے کا. یہ ہماری اصطلاحات ہیں نا، اس کو فائل کو پہیے لگاؤ اور فائل کو جو ہے نا وہ رشوت کھلاؤ. کوئی کہتا ہے قائد اعظم کے بغیر کام نہیں ہوگا، ویسے وہ تصویر بنی ہوتی اس کی نوٹ کے اوپر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ آج بھی پاکستان کے اندر جم جائے اپنی ایمانی قوت پر تو انشاءاللہ اس کو رشوت نہیں ہے. لیکن مشورہ نہیں دینا چاہیے رشوت کا مشورہ نہیں دینا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نہیں دیں گے نا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. مولانا آپ کو اندازہ نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہوگا. اور مولانا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مجبوری کے وقت میں خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے، یعنی حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. یہ بہت بالکل غلط جملہ ہے، بالکل غلط جملہ. یہ دین نہیں ہے کہ مجبوری کے وقت میں خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے. نہ، وہ آیت ہے جس کی وجہ سے علماء نے اجازت دی ہے نا، محدثین نے، کہ جی کوئی بندہ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، حرام مال بھی کھا سکتا ہے. کب؟ وہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت 173 173. آیت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، جس کے تحت علماء نے حرام کی اجازت دی ہے نا، حرام کھانے کی. وہ آیت پڑھتا ہوں. وہ آیت یوں ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.
جو بندہ مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، غیر باغ، شرعی احکام سے بغاوت کرنے والا مقصود نہیں ہے، ولا عاد، حد سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لہذا اگر مجبوری کے وقت میں بے بسی، بالکل بے بسی ہو جائے اور رشوت دینی پڑے تو حرام سمجھ کے دینی، پھر اللہ کے نزدیک دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ واقعی مجبور تھا تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، کتنی مجبوری ہو جائے رشوت حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہی رہے گی۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ نہیں آتا کہ مجبوری کے وقت میں رشوت دینا حلال ہے، بالکل نہیں، غلط بات، دینا حلال نہیں، وہ ہے حرام۔ آیت کے تحت کیا ثابت ہوا؟ اگر یہ مجبور ہوا تو اللہ کے نزدیک اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے رشوت اگر کبھی دینی پڑے حرام سمجھ کے دے تاکہ ایمان باقی رہے، اور اگر اس نے حرام کام کو حلال سمجھ لیا تو ایمان ہی نہیں رہا، بڑا مشکل مسئلہ، ایمان ہی نہیں رہا۔ حرام کو حلال سمجھنے سے ایمان نہیں رہتا، اس لیے بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھنا، اس لیے مشورہ نہیں دینا چاہیے، حرام کام کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ ابھی یہ بات ہوئی کہ سفارش کرنا، مشورہ دینا حرام کام کا وہ جائز نہیں۔ کیا یہ دعا کی جا سکتی کہ اللہ جی مجھے بغیر محتاجی والی زندگی دے اور موت عطا کیجیے گا، یعنی اللہ جی مجھے بغیر محتاجی والی زندگی دے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، یہ دعا سکھائی ہے کہ بندے کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ہر طرح کی محتاجی سے اور ہر طرح کی ذلت سے اے اللہ میری حفاظت فرما، یہ تو دعا مانگنی چاہیے انسان کو۔ لیکن یہ کہنا کہ بغیر محتاجی والی زندگی دے ورنہ موت دے دے، یہ ورنہ موت دے دے، یہ غلط ہے۔ موت نہیں مانگنی چاہیے، کچھ ہو جائے موت نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو بعض بیچارے کینسر کے مریض ہوتے ہیں، 2 4 5 10 کیمیو ہو جاتی ہیں نا، اس کے بعد ظاہر ہے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، گھر والے اوپر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، مریض بھی تکلیف اٹھاتا ہے، تو بس اوقات وہ کہتے بھی ہیں مولانا بس دعا کریں اللہ آسان کر دے، بس جلدی سے اپنے پاس بولا لیں۔ اپنے باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں، بہن کے بارے میں یہ دعا کرواتے ہیں، بس مولانا دعا کر دیں اللہ اس کی بس اس کے لیے آسانی کر دے، بس اس کو اٹھا دے۔ بالکل نہیں، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ کچھ ہو جائے۔ پھر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ، بس اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ، اے اللہ میں تیرے سے صحت اور عافیت مانگتا ہوں۔ اب عافیت میں سب کچھ آ گیا، وہ جو آپ چاہتے ہیں نا وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا۔ اے اللہ صحت اور عافیت عطا کرنا، بس یہ دعا بار بار مریض کے لیے۔ تو کوئی کہے بھی نا بھی بس دعا کرے جی اللہ آسان کر دے، بڑا بیچارہ مشکل ہے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، بس وہ جلدی بھلا لے، بس اب تھک گئے ہیں۔ اولاد کہہ رہی ہوتی ہے اور واقعی حالات ایسے ہوتے ہیں، مشکل ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت بھی یہی دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ۔ ایک صاحب نے کہا تہمت کا گناہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر غیبت گناہ کیوں ہے؟ جی سب سے پہلے تو گناہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے نا، گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ گناہ ہے، اس کو کرنا گناہ ہے، بس بات ختم۔ کیوں بعد میں بات ہے، کیوں یہ بعد کی بات ہے؟ گناہ کیا ہے؟ اب اللہ نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس لیے غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ صرف نمازیں پڑھنے سے، دعا کرنے سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا، توبہ کرنی پڑے گی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، جتنے گناہ کبیرہ سارے مجھے معاف کر دو، ہو گئے معاف، بس اور کوئی مشکل کام تو نہیں۔ اے اللہ میرے تمام گناہ کبیرہ معاف فرما دے، بس معاف ہو گئے، میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر توبہ اور استغفار۔ لیکن تہمت اور غیبت ان دونوں کی تعریف میں ڈیفینیشن کو سمجھنا ہوگا، یہ ہے کیا چیز؟
غیبت کہتے ہیں کسی انسان کے اندر برائی موجود ہو پھر اس کی غیر موجودگی میں برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور تہمت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی انسان کے اندر برائی نہ ہو، وہ عیب نہ ہو، وہ گناہ نہ ہو، پھر کہا جائے وہ فلاں بندے کے اندر یہ عیب ہے، یہ تہمت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی انسان کے اندر برائی ہو پھر اگر میں بیان کروں تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وہی تو غیبت ہے، اگر برائی نہ ہوتی تو وہ تہمت ہوتی ہے۔ اس لیے دوسرے کے اندر، اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ جو غیبت کرنے والے ہیں نا، یہ مطمئن کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو روکا جائے نا کہ آپ غیبت نہ کریں، وہ کہتے ہیں آپ کنفرم کر لیں، یہ بات اس میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے بندے یہ بات درست ہے، بہت اچھی طرح یہ جملہ جب آپ بولنے لگا اس کو ذہن میں رکھیے گا، غیبت کرنے والا ہمیشہ سچ بولتا ہے، غیبت کرتے ہوئے سچ بولتا ہے، جھوٹ ہوتا ہی نہیں، اسی لیے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، غیبت کرتے ہوئے ہمیشہ انسان سچ بولتا ہے، اگر غیبت کرتے ہوئے جھوٹ بولے تو وہ تہمت ہے، وہ غیبت ہے ہی نہیں، وہ واقعی سچا ہوتا ہے، اس لیے وہ مطمئن بھی ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، نہیں ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ معلوم ہوا بعض جگہ سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، بعض جگہ سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسے غیبت، ہر جگہ سچ نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جی میں حق بات کہہ رہا ہوں، اور گھروں میں بچیاں بھی بسا اوقات، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے، وہ جی میں نے سچی بات کہی تھی، میں حق بات کہتا ہوں۔ اللہ کے بندے، حق بات کہہ دی پورے گھر میں آگ لگ گئی، یہ کون سا سچ اچھا ہے؟ سچ بات کہہ دی دوسرے کو ذلیل کر دیا، جیسے وہ دیکھے نا وہ فلاں نماز ہی نہیں پڑھتا، سامنے کہہ دیکھو نہیں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ کبھی کبھی ماں باپ ہوتے ہیں، باپ اور بیٹا دونوں ہوتے ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں بس جی یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اور سچی بات ہے۔ میں ان باپ کو بہت اچھی طرح سمجھاتا ہوں، دیکھو اپنے بچوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل نہ کرو، اپنے بچوں کو، یہ ہم بڑی اجنبیت سے اپنے بچوں کو، نہ جوان اولاد کو خاص طور پر، جوان اولاد کو ان کے دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھول کر ان کو ذلیل نہ کریں، اور طریقے ہیں اصلاح کے وہ کریں۔ جی جی تشریف رکھیے۔ یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی بندہ تصدیق کے لیے کسی سے پوچھے کیا وہ غیبت ہے؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اگر کوئی انسان اصلاح کے لیے کوئی بات کہے، جیسے کسی کی اولاد کی شکایت کر دی ماں باپ کے سامنے، یا کسی دوست کی شکایت کر دی استاد کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، پرنسپل کے سامنے، تاکہ یہ غلطی اس کی دور ہو جائے، اصلاح کے لیے اگر غیبت یعنی دوسرے تک برائی پہنچائی جائے تو اسے غیبت کرنے کا گناہ نہیں ہوتا، اصلاح کے لیے۔ یہی حال تصدیق کے لیے، یہی حال رشتہ تلاش کرنے کے لیے۔ اب رشتہ بسا اوقات تلاش کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ برائی تو نہیں ہے اس بندے کے اندر، کوئی نشہ تو نہیں کرتا، کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کرتا، کوئی جوا تو نہیں کھیلتا، کوئی جو اور چیزیں ایسی بیچارے کے اندر تو نہیں ہے۔ تو تحقیق کرنی ہو تو بس پھر آسان طریقہ کیا ہے کہ پھر یہ بتا دیا جائے کہ جی وہ بعض گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، تصدیق ہوئی ہے، بس نام نہ لیا جائے کیا ہے، بس بات کو وہاں سمیٹ دیا جائے۔ ایک صاحب اسی طرح برائی کر رہے تھے، کسی صاحب کی میرے سامنے برائی کر رہے تھے، بالکل تازہ بات ہے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ غیبت نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ اچھا وہ بھی بہت نیک آدمی تو کہنے لگے جی میں غیبت نہیں کر رہا تھا، میں نے تو اصلاح کی خاطر آپ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا بالکل نہیں، آپ نے غیبت کی تھی، پکی بات ہے۔ کہنے کہ نہیں حضرت میں نے آپ سے اصلاح کے لیے بات کی تھی۔ اب پتہ میں نے ان سے کیا عرض کیا، میں نے کہا جب آپ اس کی ساری باتیں مجھے بتا رہے تھے تو مسکرا کے بتا رہے تھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آپ مزے لے رہے تھے،
اور جو بندہ اصلاح کے لیے بات کرتا ہے نا کسی سے، اس کے چہرے پر سنجیدگی ہوتی ہے، فکر مندی ہوتی ہے کہ میرا بھائی ہے، یہ برائی سے بچ جائے، اس کے اندر اتنی بری بات موجود ہے، بس مولانا آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کی اصلاح کر لیں۔ اور میرے پاس آپ جتنی دیر بیٹھ کر اس کی برائی ساری تفصیل بتاتے رہے، آپ مسکرا کے بتا رہے تھے، مزے لے رہے تھے، اور یہ غیبت تھی، کوئی اصلاح نہیں آپ چاہتے تھے۔ بندہ اصلاح چاہتا ہو نا، اصلاح کی خاطر بات کرے تو اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ بتاتے ہوئے مسکرا نہیں رہا ہوتا، مزے نہیں لے رہا ہوتا، اس کے چہرے سے دکھ ظاہر ہو رہا ہوتا، پھر وہ غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا مال نہ ہو لیکن مالدار جیسی نیکی کرنے کی خواہش پر نیکی کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن آپ جو نیکی کر رہے ہیں اس تک کیسے پہنچا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو ایک صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی تھی کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ یہ مالدار تو سارا ثواب لے گئے، نمازیں غریب تھے صحابہ چندے، تو انہوں نے کہا یہ سارے مالدار صحابہ ثواب لے گئے، ہم نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کچھ مال کی وجہ سے ایسی عبادتیں کرتے ہیں جس کو ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور اتنا خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بھی بنواتے ہیں، تو اسی ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہم بھی کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً انہوں نے صحابہ کو کہ جب تم نے یہ تمہارے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہم بھی یہ نیک کام کرتے، بس اللہ نے اس سارے کاموں کا ثواب تمہیں بھی عطا فرما دیا۔ تو اس لیے انسان کو یقیناً ثواب ملے گا۔ ایک ثواب کہتے تھے حرم میں خواتین کا چہرے کا پردہ کرنا کیوں منع ہے؟ نہیں، حرم میں نہیں، عام حالات میں بھی غیر محرم سے پردہ کرنا، ہر وقت پردہ نہیں، غیر محرم سے پردہ، یہ اس سوال کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کہیں غیر محرم نہیں ہے تو وہاں پردہ بھی نہیں ہے، پردہ غیر محرم سے، حرم میں پردہ نہیں ہے۔ اصل میں جو یہ کہا نا حرم میں پردہ کرنا کیوں منع ہے، پردہ کرنا کیوں منع ہے، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا۔ اصل میں پردہ کرنا منع نہیں ہے، احرام کی حالت میں عورت کو اپنے چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دینا چاہیے، پردہ کرے گی وہ کیسے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات اور مومن خواتین جب حج پہ جاتی تھیں تو وہ کھجوروں کا نا ایک پنکھا سا بنا لیتی تھیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ پی کیپ تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے، پی کیپ میں یوں کر کے چھجا اور اس کے آگے وہ اپنی چادر ڈال لیتی تھی اور نظر بھی آتا تھا۔ بالکل اسی طرح اب حاجیوں کے ہاں وہ باقاعدہ پی کیپ بن گئی ہے، اس کے آگے یوں کر کے باریک پردہ لٹکا ہوتا ہے جس میں سے سب نظر آتا ہے۔ تو صرف احرام کی حالت میں، حرم میں نہیں، احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا لگنا منع ہے خاتون کے لیے۔ تو اس کا طریقہ کیا کہ وہ آگے چہرے کے اوپر چھجا لگا کے پی کیپ لگا لے، اور وہ بھی سارے حج کے سفر میں نہیں۔ اب جیسے اب اس دفعہ حاجی حج کے لیے گئے، سرکاری حج میں 40-45 دن ان کے ملے ماشاءاللہ، 40-45 دن، 42-43 دن تو ہر حاجی کو ملے۔ اب اتنے دنوں تک وہ چھجا نہیں لگانا، وہ صرف 4 دن، ایک دن عمرے کا احرام کی حالت اور 3 دن حج کے، 8، 9، 10، بس یعنی ان 40-45 دنوں میں اگر وہ چھجا پی کیپ لگانی بھی پڑے گی تو وہ کل کتنے دن؟ 4 دن بس، باقی وقت میں وہ عام پردہ کرے۔ جیسے ایک صاحب نے کہا ایک عورت کے پاس 60 تولے سونے سے زیادہ موجود ہے، لیکن ان میں 7 ہوگا، 7.5 تولے سونا موجود ہے لیکن کیش وغیرہ نہیں ہے، خامد مشکل سے گھر کے اخراجات پورا کر رہا ہے، زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہ عام جو تنخواہ دار لوگ ہیں سب کے سب یہ سوال کرتے ہیں، ایک قربانی کا اور ایک یہ زکوٰۃ کا، کہ ایک دم پیسہ نکالنا بیوی کے پاس ہے نہیں، اب 7 تولے سونا، 7.5 تولے سونا ہے، تو اسی صورت میں آسان ترین بات، شریعت تو کہتی ہے کہ اس سونے میں کچھ نہیں ہے نا، تو اس سونے میں سے کاٹ کر بیچ کر وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اگر یہ کاٹنا شروع کر دے تو اسی صورت میں وہ زیور تو ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، بالکل غلط بات، آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ کہنے کے زیور بیوی کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر زکوٰۃ دے دے کے ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایسی بات ہوگا، آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ جب وہ 7.5 تولے سے ذرا کم ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی۔
کیسے آپ نے کہا کہ وہ جناب زکات دیتے دیتے پیسے ہی ختم ہو جائے گا؟ ایسے ہی ختم کا آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں. وہ اتنا خوش ہوا بیچارہ، کہنے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. میں سوچنے لگا اگر بیوی کو یہ کہا جائے کہ جی زکات اس میں سے دو، اسی زیور میں سے زکات دو، ہاں اگر 7.5 تولے سونا ہوگا اور وہ ہر سال اتنا پڑا رہے گا تو ہر سال زکات دینی پڑے گی، ہر سال قربانی ہوگی. ایک تو یہ بات کہ زکات دیتے دیتے پیسہ ختم نہیں ہوتا. اسی طرح چاندی کا ہے 200 درہم. دوسری صورت، جتنے تنخواہ دار حضرات ہیں نا ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں، اگر تو عام طور پر زکوٰۃ جو فرض ہو جاتی ہے وہ 10,000 8,000 12,000 اتنی زکوٰۃ بن جاتی ہے. 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے. میں آسان سا بتا رہا ہوں، 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اگر 7.5 تولے سونا ہو تو ہر لاکھ کے اوپر اگر 1.5 لاکھ روپیہ تولا ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس 12 لاکھ ہو گئے، چلو 12 لاکھ ہو گئے. اب 12 لاکھ کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2,500 کے حساب سے. عام طور پر اتنی نہیں ہوتی، 12,000 13,000 15,000 سالانہ زکوٰۃ. تو میں گزارش کرتا ہوں ایسے ساتھیوں سے کہ آپ 1,000 روپیہ، اگر 12,000 زکوٰۃ فرض ہوتی، 1,000 روپیہ آپ ماہانہ نکالتے رہا کریں زکوٰۃ کے لیے. 1,000 روپے نکالنا تو مشکل نہیں ہے نا، سال میں 12,000 کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہی حال قربانی کے لیے کہ آپ کمیٹی ڈال لیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمیٹی کے لیے میں 1,000 2,000 روپے کی کمیٹی ڈال لوں، 5,000 کی کمیٹی ڈال لوں، اس میں قربانی بھی ہو جائے کرے گی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. بہترین طریقہ ہے تنخواہ دار طبقے کے. عین وقت پہ نکالنا واقعی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کمیٹی ڈال لی جائے گی تو انشاءاللہ وہ لگی سہولت کے ساتھ. اب یہ کہنا کمیٹی جائز طریقے سے، ناجائز نہ ہو. ایک صاحب نے کہا کہ اس کا زکوٰۃ کا کیا حکم ہے اگر وہ مشکل سے گھر کے اخراجات پورے کر رہا، کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا؟ اس کا جواب ہے زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے یہ شخص جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر 20,000 25,000. میں تو کہتا ہوں اب اس وقت 40-45 ہزار روپیہ بھی ماہانہ لینے والا، اگر وہ کرایہ دیتا ہے گھر کا، چند بچوں کی فیسیں ادا کرتا ہے، گھر کا کچن چلاتا ہے، اس کے پاس 80-85 ہزار روپیہ نہیں بچتا، سال کا نہیں بچتا. ایسی صورت کے اندر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ اس کو زکوٰۃ میں سے اس سے تعاون بھی کر سکتے ہیں. ایک ایسا انسان جو زکوٰۃ ابھی پوری طرح ادا نہیں کر سکا، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ اصل میں یہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی انسان کے پاس سال بھر 200 درہم 52.5 تولہ چاندی یا 90,000 روپیہ آج کل کے حساب سے، آج کل میں تقریباً 1,250 روپیہ یا 520 روپے کی 1 تولہ چاندی ہے. 1,520 روپے کی 1 تولہ چاندی ہے. تو اگر 52 تولہ چاندی آپ بنائیں گے تو 80-85 ہزار روپے کے قریب بنے گی. تو 80-85 ہزار روپیہ اگر اس پر سال گزرے تو زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن قربانی میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد 85 ہزار روپے کا مال موجود ہے 10 11 12 تاریخ کو عید کے 3 دنوں میں، تو آپ پر قربانی واجب ہوگی. اب ضروری نہیں کہ آپ 40-50 ہزار کا بکرا لیں، آپ اس میں گائے کا حصہ ڈال سکتے ہیں اور قربانی ادا ہو جائے گی. ضرورت سے زیادہ جی ضرورت کس چیز کو کہیں گے؟ ہاں، ضرورت سے زائد جس کا ہم آسان لفظ ہے بچت، آسان لفظ ہے بچت اس کے پاس موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر اس کو 1 لاکھ روپے تنخواہ اس کی لگی ہوئی ہے تو عید کے دنوں میں اس کو تنخواہ ملی، وہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی تھی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اور نہ اس پر قربانی فرض ہوگی، کیونکہ یہ بچت نہیں ہے. یہ جمعے کے عربی خطبے کے دوران خطیب جو لاٹھی پکڑتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سنت عمل. اور اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو 60-65 سال کی عمر میں جب وہ خطبہ دینے کھڑا ہوگا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں حکمت کیا ہے. جب وہ کھڑے ہو کر چکر آئیں گے نا ہلکے ہلکے، پھر اس کے بعد اس کو سہارے کی ضرورت ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو سنت سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اور اگر وہ 60-65 سال کی جوانی میں بھی لاٹھی پکڑتا ہے تو اسی صورت میں اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا. بس
بہت آسان ہے. میں نے کہا کہ اگر خطیب بن جائیں اور خطیب بن کر تھکے ہوئے ہوں اور بیان کر کے پھر کھڑے ہو کر خطبہ دینا پڑے تو جب چکر آئیں گے تھوڑے سے پھر انشاءاللہ لاٹھی یاد آ جائے گی, اس کی اہمیت بھی معلوم ہو جائے گی. وجہ بھی میں نے بتا دی, اور اصل وجہ ہے سنت, اصل وجہ سنت. ذہن میں ایک وقت میں ایک خیال رہ سکتا ہے نماز میں, انسان کو کون سا ایسا خیال ذہن میں لائے کہ وہ ادھر ادھر ذہن نہ جائے. جی آسان سی بات ہے یہ, انہوں نے چونکہ میرا بیان کہیں سنا نا کہ ایک وقت میں, یہاں میرے یہاں بیان ہوتا ہے بار بار میں نے کہا کہ ایک وقت میں ایک خیال رہ سکتا ہے نا, دو نہیں رہ سکتے. تو اگر نماز میں ادھر ادھر کے خیال آئیں تو پھر ہم کون سا اچھا خیال لائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ یاد کیجیے. بہترین طریقہ نماز کا ترجمہ یاد کیجیے. جو آپ بول رہے ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں لائیں, ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا پبلک مقامات پر جو پھلدار درخت لگے ہوتے ہیں ان کا پھل اکٹھا کر کے لے جا سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا اس کو بیچ بھی سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے پبلک مقامات جیسے کوئی باغ ہے یا ارادہ سڑک کے کنارے. میں آسان سی مثال دیتا ہوں, آج کل جامن کے درخت سڑک کے کنارے لگے ہوئے ہیں, کوئی مالک اس کا نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر جب کوئی مالک اس کا نہیں ہے تو آپ اس میں سے اتار بھی سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں, اس کا کھانا بھی جائز ہے, بیچ دیں تو بیچنا بھی جائز ہے. لیکن اگر کوئی تفریحی پارک ہے اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ اتار کر کھانا چاہیں تو کھا لیجیے, لے جانا چاہیں تو لے جائیے, بالکل جائز. پارک والوں کی طرف سے اگر اجازت ہو بالکل ٹھیک ہے, آپ جامن اتاریں کھا لیں. اگر وہ کہیں کہ جی سارے اتار کے لے جائیں بعد میں بیچیں, وہ کہتے ہیں نہیں سارے نہ اتاریں, پھر جو باقی لوگ ہوں گے ان کا حق مارا جائے گا. جو آتے ہیں تھوڑے سے لے لیں کھا لیں, جائز. اور باہر کے ملکوں میں جانا ہوا تو وہاں اسٹرابری اور اس طرح کے پھل, آلو بخارا, اسٹرابری, خوبانی, اسٹرابری کے بہت زیادہ باغات کے اندر, تو وہاں بڑا خوبصورت طریقہ کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں بنائی ہیں. بس یوں سمجھ رہے ہیں کہ پاؤ آدھا کلو کی ٹوکریاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں ٹنکوں کی. تو بس وہ کہتے ہیں آپ جائیں باغ کی سیر کریں اور یہ ہر بندہ ایک ٹوکری بھر کر مفت لا سکتا ہے. اور جب میں نے حدیث کا مطالعہ کیا نا تو یقین جانیں جو غیر مسلموں نے طریقے اختیار کیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی پھل کے باغ میں جائے تو اپنی ضرورت کے بقدر جتنا کھا سکتا ہے کھا لے. آگے حدیث کا الفاظ کا ترجمہ آپ سنا رہا ہوں, لیکن چادر بھر کر نہ لائے. آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ چادر بھر کے نہ لائے. یعنی معنی کیا, کھانے کی چیز پھل ہے, انگور ہیں, پھلا ہیں, چیری ہے. یہی میں نے جامن کی مثال بہت آسان دی آج کل. تو پارک کے اندر جامن لگے ہوئے ہیں بالکل ٹھیک, لیکن اس درختوں کو نقصان پہنچایا جائے پتھر مار کر فلاں طریقے سے اور پھر اتارے جائیں, منع کریں وہاں کے چوکیدار, تو پھر رک جائیں. ایک صاحب نے کہا عشاء کے وقت وتر سے پہلے تہجد پڑھنا بہتر ہے یا فجر سے پہلے؟ تو اس کا جواب یہ کہ تہجد جو ہے وہ ہوتی ہے رات کے آخری تہائی حصے میں. رات کے آخری تہائی حصے میں, رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجیے, جو آخری 1/3 بچے گا وہ ہوتا ہے تہجد کا وقت. اس وقت میں یہ انسان نماز پڑھے اسے تہجد کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میں نہیں اٹھ سکتا, عمر کے تقاضوں کی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتا تہجد کے وقت, وہ وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا. ایک صاحب نے کہا جسم پر ٹیٹو بنوانا جائز ہے کہ نہیں؟ جی یہ ٹیٹو جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں بدن پر جسم پر گدوانا. پہلے کیا ہوتا تھا پہلے دور میں کہ سوئی لے کر اس سے دباتے تھے یعنی سوراخ کرتے تھے اور اس میں سرما بھرتے تھے. جو سرما ہوتا ہے نا آنکھ میں لگانے والا, یہ خاص پتھر سے بنتا ہے, تو سرما بھرتے تھے. پھر اس کے بعد اور کیمیکل آنے لگ گئے. اب مشینیں آ گئی. اس سے ہوتا وہی ہے, دوائی بھرتے ہیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ غور کیجیے گا, ٹیٹو کے بارے میں لعنت فرمائی ہے. لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ, یہ بالوں کو گوندنے والے
والواشمۃ والمستوشمہ، بخاری کے شریف کے الفاظ ہیں واشمہ مستوشمہ۔ واشم کا معنی ہوتا ہے بدن کو گدوانا، اردو میں کہتے ہیں گدوانا، اور اس کو کہتے ہیں ٹیٹو بنوانا۔ کوئی پھول بنوا رہا ہے، کوئی بازو پہ بنوا رہا ہے، کوئی کہیں بنوا رہا ہے، یہ بدن گدوانا حرام ہے، اور اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک دفعہ بندہ کر لے نا، بدن گدوا لے، تو اس کا سائنسی میڈیکلی کوئی حل نہیں ہے، اس کا علاج بھی کوئی نہیں، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ صرف ایک ہے کہ اس کی پلاسٹک سرجری کی جائے، کہ اتنے حصے کی کھال اتروائی جائے اور جسم کے کہیں اور حصے سے کھال لے کر اس کے اوپر دوبارہ پیچنگ کروا لی جائے، یہ ایک حل ہے۔ اس میں نے بہت مطالعہ کیا، اچھا خاصا مطالعہ کیا ٹیٹو بنوانے پر۔ اب تو جدید ترین مشینیں آ گئی، اب اس میں کلر بھی بھرتے ہیں، جسم پر کلر بھی بھرتے ہیں۔ لیکن ایک پیچیدہ مسئلہ بھی بتاؤں کہ بعض افراد گونگے ہوتے ہیں، گونگے معذور ہوتے ہیں، ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ان کا نام اور پتہ بسا اوقات وہ گدوا دیا جاتا ہے ضرورت کے لیے۔ اس میں بہرحال ضرورت کے وقت میں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مجبوری کے وقت میں اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، وہ نہیں بیچارہ ذہنی طور پر مریض ہے، ادھر ادھر ہو جائے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، گلے میں کوئی چیز ڈالی جائے وہ اتار کے پھینک دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر گونگا آدمی یا ذہنی معذور کو اگر وہ ٹیٹو بنوا دیا جائے اور اس میں پتہ وغیرہ نام وغیرہ لکھ دیا جائے تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت آج کل پوچھ رہے ہیں۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا نا، اس میں سمجھنا چاہیے، ہیئر ٹرانسپلانٹ جو کرواتے ہیں اس کی چند صورتیں، ایک ہے وگ لگانا۔ وگ لگانا اگر تو اچھے خاصے بال ہیں لیکن اس میں وہ وگ لگا کر اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ مناسب نہیں، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ بالکل گنجا ہو چکا اور عیب ہے تو اس کی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی، اور ایسی صورت میں وہ بندہ وگ لگاتا ہے۔ اب وگ کی دو صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مستقل پرماننٹ وگ، ایک ہوتی ہے اتار بھی سکتے ہیں اس کو، ٹوپی کی طرح ہوتی ہے، بالکل ٹوپی کی طرح۔ تو اگر ٹوپی کی طرح وگ ہے اور وہ اپنے گنجے پن عذر کو چھپانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ہوگا، وہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر پرماننٹ لگواتا ہے، بس اوقات وہ ایسی وگیں ہوتی پرماننٹ لگواتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کے اوپر سے اس کو غسل کرنا پڑے گا، اس کے اوپر ہی پانی ڈال لیتے ہیں، اس کو پھر دھونا پڑتا ہے، وہ اتار نہیں سکتے۔ اب یہ تو ہوگی وگ والی بات۔ اب جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے نا، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ تو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ وہ انسانی بال نہیں ہوتے، انسانی بالوں کو استعمال کرنا یہ الگ سے حرام ہے، یہ الگ سے حرام ہے۔ بالوں کی ٹرانسپلانٹ، انسانی بال یہ ہوتے ہیں آرٹیفیشل، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل بال ہوتے ہیں اور وہ خاص مشینوں سے نا وہ اس کے اندر لگاتے ہیں، بعض گرہ لگاتے ہیں اور بعض اس کو لگا کے اس کے اندر گول گول اس کے آگے ڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بال کے اندر نہ نظر آنے والی، تو وہ سوراخ کر کے اس میں ڈال کے اور اوپر سے کریم وغیرہ لگا کے دوائیاں کر کے اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ وہ بال اگتا نہیں ہے نہ، بس وہ کاٹتے بھی نہیں پھر بالوں کو، وہ اتنا ہی رہتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ پورے آہستہ 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 سارے بال بنا دیتے ہیں، اور ان بالوں میں انسان کنگھی بھی کر لیتا ہے، اس میں جڑ تک پانی بھی پہنچانا ہوتا ہے، وہ وگ نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا ایک ایک بال کر کے ایک ایک بال کر کے نا وہ اندر پیوست کرتے ہیں، پہلے گرہ لگاتے تھے، اب گرہ نہیں لگاتے، اب وہ آگے گھنڈی سی بنی ہوتی ہے، وہ ذرا سے سوراخ کر کے اندر ڈالتے ہیں، بعد میں کریمیں لگا کے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو بس وہ یہ بھی عذر کی وجہ سے جائز ہے، عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ اور انسانی بال استعمال کرنا وہ بالکل ناجائز ہے، وہ بھی طریقہ ہے، مہنگا طریقہ ہے کہ لمبے بال ہوتے ہیں، باقاعدہ عورتوں کے بال ہوتے ہیں یا مردوں کے بال ہوتے ہیں، تو واقعی حقیقتاً انسانی بال ہوتے ہیں، ان کو لے کر وہ گرے لگا کر یا کسی طریقے سے لگا کر بالکل اوریجنل بال بناتے ہیں، تو انسانی بال استعمال کرنا یہ الگ سے حرام کام ہے۔ لیکن عذر کی وجہ سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا اس کی گنجائش موجود ہے۔ ایک ہیئر ٹرانسپلانٹ یہ ہوتے ہیں کہ بسا اوقات
کھال لے کر نہ جسم کی کھال لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں اور اس میں پھر بال اگتے ہیں. وہ بہت ہی مہنگا کام ہے اور بہت رسکی کام ہوتا ہے. تو بہت رسکی کام ہے. وہ کسی کو موافق آتا ہے, کسی کو نہیں موافق آتا. وہ ایک الگ بات ہے. وہ بھی ٹرانسپلانٹ میں آ جاتا ہے کہ اگر واقعی عذر ہے اس کا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا گناہ سے. جی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ ابھی آپ نے یہ جو بتایا کہ کسٹم والی چیزوں کو نیلام کرنا, تو اگر کسٹم والے لوگوں نے ظلمن اس کو لیا ہے, ظلمن لیا, ظلم کر کے, ظلم کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ اتنا کسٹم اس پر لگاؤ کہ یہ مجبور ہو جائے رشوت دینے پر. لیکن میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں آج بھی کسٹم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رشوت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جتنا لگانا ہے آپ قانون کے مطابق لگائیں, ہم ادا کریں گے. جب وہ عام کاروباری بندہ سمجھ جاتے ہیں کوئی رشوت نہیں دینی, اس کو جتنا مناسب ٹیکس ہے وہ لگا دو. اور بعض جگہ ٹیکس کسٹم کلیکٹر اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان تک پہنچ جائیں کہ یہ ضرورت سے زائد میرے اوپر کسٹم لگ رہا ہے تو باقاعدہ گرفت کرتے ہیں. اوپر تک موجود ہیں ایسے لوگ الحمدللہ. ابھی دنیا میں اندھیر نہیں آیا, اور یہ پاکستان میں ہے. صرف باہر کے ملکوں میں یہ تصور نہیں ہے کہ آپ کسٹم جو لگ گیا ہے اس کے بغیر آپ رشوت دے کر گاڑی کو باہر نکال لیں یا چیزوں کو باہر نکالیں, ممکن نہیں. اب ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ظلمن لیا ہے تو ایسی صورت پھر کیا محکمہ اس کو نیلام کرے تو نیلامی ہو سکتی ہے؟ اس کو جواب ہے ظلمن لینا ان کا گناہ ہے, لیکن اگر محکمانہ طور پر اس کی آکشن کی جائے اور نیلامی کی جائے وہ جائز, وہ لینا جائز ہوگا. باقی یہ کہنا کہ جی ٹیکس اتنا زیادہ لگا دیا, اب قانونی طور پر ٹیکس اتنا لگا ہوا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر نہ منگوائیے اس چیز, صبر کر لیجیے, حرام سے بچیے. لیکن ٹیکس جتنا بھی لگایا جائے اس کو دینا جائز ہے, اس کو دینا ضروری ہے. اور یہاں تو ابھی کچھ بھی ٹیکس نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں جائیے جو عزیز و اقارب ان کے رہتے ہیں, کینیڈا کے اندر, یو پی کے اندر, ہر بندے کی آمدنی پر 60% ٹیکس ہے. 60% ٹیکس ہے. یعنی آپ 100 روپے کماتے ہیں تو آپ کو 60 روپے دینے پڑیں. لیکن میں نے وہاں سوال کیا ان لوگوں سے, پاکستان میں تو آپ 10-12% بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے, یہاں 60% دے دیتے بڑے صوفی بن کے. تو آگے سے انہوں نے جواب بھی دیا مجھے, کہنے کہ وہ ہم سے 60% لیتے ہیں اور اس کو دگنا کر کے ہمیں دیتے, تعلیم کی صورت میں اور جناب صحت کی صورت میں اور دوسری سہولیات کی صورت میں ہمیں وہ اسے دگنا کر کے دے دیتے ہیں. ہماری بڑی چیزیں اپنے سر اٹھائی ہوئی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ پھر واقعی وہ فلاحی معاشرہ بن جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے, وہ ظلم ہے, اس کا گناہ ہوگا. ایک صاحب نے خانہ خواب میں خانہ کعبہ کے سامنے اکیلے نماز پڑھنے کی تعبیر بتا دی. جی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو, اس کا مطلب یہ کہ کسی شرعی حکم پر وہ عمل کرنا چاہ رہا ہے اور کوشش کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس عمل پر, اس دینی عمل پر عمل کرنے کے اللہ توفیق دے دے گا. یہ کہہ رہے ہیں کتنی سیونگ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولے سونے کی قیمت برابر نہیں ہے, تو زکوٰۃ سونے کی قیمت کے حساب سے دے یا چاندی کے حساب سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے تو آپ صرف چاندی کا حساب لگائیں گے, یعنی 52 تولہ. اور اگر آپ کے پاس جو ہے صرف سونا ہے تو آپ صرف سونے کا حساب لگائیں. اور اگر دونوں ہیں تھوڑے تھوڑے تو دونوں کی قیمت لگائیں گے, اور پھر اس قیمت میں جب زکوٰۃ دینی ہوگی تو چاندی کا حصہ. میں نے پھر جواب مکمل کر دیا. صرف سونا ہے تو صرف سونے کی زکوٰۃ, 7 تولے سونا ہے نا اور کچھ نہیں ہے نا بیوی کے پاس, تو اس پر زکوٰۃ بالکل نہیں ہے. حالانکہ 7 تولے سونا 1,48,000 روپیہ سونا ہے اس وقت تولہ, 1.5 لاکھ لگا لے تو 7 تولے سونا بنائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا ہے. 7 لاکھ ایک ہو گیا,
4 لاکھ اور لگا لیں، 7 4 11 لاکھ روپیہ ہو گیا، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کتنی سہولت ہے، اللہ نے سہولت دی ہے۔ لیکن ادھر 200 درہم 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو اس پر چاندی کا نصاب چلے گا، صرف اس کے پاس سونا ہے تو سونے کا نصاب چلے گا، دونوں تھوڑے تھوڑے موجود ہیں تو دونوں کی قیمت لگائیں۔ زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے پھر اب چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اس میں غریب کا فائدہ اس میں۔ ہاں وہی بات آ گئی کہ اگر اس بیوی کے پاس جو ہے 7 تولے سونا ہے، بلکہ میں تو کہوں 2 تولے سونا، میں وہ کہوں 1 تولہ سونا، 1 تولہ سونا ہے، لیکن اس کے پاس بچت بھی موجود ہے، تو اب وہ تولے کی بھی قیمت لگائیں گے، ظاہر ایک دم زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی، لیکن اتنی فرض نہیں ہوگی، پھر بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جی اچھا سوال کیا، میں اس سوال کو ذرا کھول دوں جو انہوں نے سوال کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ بیوی کے پاس مثال کے طور پر 6 تولے سونا، 7 تولے سونا ہے، لیکن اس کی بیٹی بھی ہے، اسی عورت کی بیٹی بھی ہے، تو بیٹی کو آج کل بچوں کو بسا اوقات کان کی بالیاں نانی دے دیتی ہیں، دادی دے دیتی ہیں، کوئی چھوٹی انگوٹھی دے دیتی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں، کوئی لاکٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ بچی کے لیے رکھ لیں۔ چھوٹے بچے کا مال چھوٹا بچہ ہی مالک ہوتا ہے، ماں مالک نہیں ہوتی، فکر نہ کریں، اور نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور میں چند باتیں آسان باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ جو ہم بچوں کے پیسے ہم استعمال کرتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں۔ بچوں کو عیدی ملے الگ کر کے رکھیں، ہاں وہ میں بھی تو عیدی دیتا ہوں نا دوسرے کے بچوں کو، تو جب ملتی ہے تو اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، غلط ہے بیلنس، غلط بیلنس، اس کو الگ کر کے رکھیں۔ بچوں کو جو عیدی ملے وہ الگ کر کے رکھیں، بچوں کی پیدائش کے جو پیسے ملے وہ الگ کر کے رکھیں۔ ہاں اس میں سے بچوں کے کپڑے لینا، ان کی فیس دینا بالکل جائز، بالکل جائز، بالکل جائز، بچوں کی ضروریات پر اس میں سے خرچ کریں، جائز، لیکن بچوں کے پیسوں کو الگ رکھیے۔ وہ جی میں نے بھی تو عیدی دینی تھی، اس کو برابر کیسے کریں گے؟ جی برابر کریں گے ثواب ملے گا اس کو، بس آپ برابر نہیں کریں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے پیسے الگ رکھیں گے، بچوں کا ذہن بنتا ہے کہ یہ ماں باپ ہمارے پیسے کھاتے نہیں۔ میں ایسے خاندانوں کو جب یہ باتیں بتائیں میں نے، تو انہوں نے بچوں کے جناب وہ اکاؤنٹ کھلوا دیا، کہتے یہ کیا مشکل ہے، اب ہمارے عید پہ اتنے مل جاتے ہیں، ان کو 5-10 ہزار 5-10 ہزار اکٹھے ہوئے، بلکہ زیادہ ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ جمع کر دی۔ بچہ بالغ ہوا اس پر زکوٰۃ اور قربانی فرض ہو رہی، بچہ بالغ ہوا تو اس پر قربانی فرض ہو رہی۔ ہاں اس دفعہ واقعہ مسائل پوچھے لوگوں نے، مجھے مولانا آپ نے یہ کہا تھا، ہم نے ان کا اکاؤنٹ کھلوا دیے بچوں کے، اب وہ بچیاں جو ہے 14-15 سال کی ہوگی، بیٹی ہوگی تو اس کی طرف سے بھی قربانی دینا، اس کی طرف سے بھی قربانی دی۔ کہہ رہی تو بڑی مشکل ہے، میں نے کہا کیا مشکل ہے؟ اس کے اکاؤنٹ میں سے دے۔ پھر ایک دم مسکراؤٹ، پہلے کہہ رہے تھے بڑی مشکل ہے، کہ جب میں نے کہا نا اس کے اکاؤنٹ میں سے قربانی کرنی ہے، آپ نے اپنے پاس کہا مشکل کیا ہے آپ کو، تو فوراً مسکراؤٹ ہے، کہنے کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی 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 تشریف رکھیے۔ ہمارے یہاں تو آپ کے یہاں تو اب یہ چیز سلسلے ختم ہو گئے، ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا، وہ لڑکی جب دلہن کو پیسے مل رہے ہوتے تو پیچھے خاتون کھڑی ہوتی تھی، وہ حساب کرتی لکھتی تھی کس نے کتنے پیسے دیے، پھر اس کے جو بیٹوں کے ہوں گے پھر اس کو بھی تو دینا ہوگا، یہ ناجائز ہے۔ اس کو نیوتا کی رقم کہتے ہیں نا، نیوتا، یعنی ہمیں دیا تھا ہماری شادی بیٹوں کی شادی میں ہم بھی کیا دیں گے، تو یہ تو قرض سمجھنا بالکل ناجائز ہے۔ لیکن اگر دلہن کو پیسے دیے جائیں تو دلہن اس کی مالکہ ہے، شوہر نہیں لے سکتا وہ پیسے، اور جو ولیمے کے موقع پر دلہا کو پیسے ملے وہ دلہا مالک ہے۔ اور اگر کسی نے لڑکی کی ماں کو پیسے دیے تو وہ دلہن کے نہیں ہوں گے، اور اگر لڑکی کی ماں کو پیسے دیے اور ساتھ کا یہ دلہن کے لیے ہیں، دلہن کو دے دینا، تو پھر ماں کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ بات واضح ہو گئی، جس کے لیے ملکیت واضح کر دی جائے۔
ماسٹر باہر بھی نہیں ہوتا, کبھی والدہ کے ہاتھوں پکڑا دی, کسی بہن کے ہاتھوں پکڑا دی, تو والدہ یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے خاندان کی طرف سے پیسے آئے وہ خود رکھتی ہے, تو خاندان کی طرف سے آئے وہ اس کو دیتی ہے. ہاں, بس یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ تبرع, یہ ایک نفلی کام ہے, کر سکتے ہیں. ٹھیک, ماں کے ہاتھ میں دی اور کچھ نہیں کہا تو ایسی صورت میں ماں رکھ سکتی ہے. دلہن کے ہاتھ میں دیے تو وہ دلہن ہی کے ہوں گے, چاہے لڑکے والے نے دیے چاہے لڑکی والے نے. یہ کہنا کہ یہ لڑکے والے نے دیے ہمیں دو, بالکل بالکل نہیں, یہ اس کے ہو گئے. ایک صاحب نے کہا میں شادی شدہ ہوں, دعا فرمائے کہ اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازیں. تو وہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ دعا مانگا کریں, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما, انشاءاللہ اللہ دے گا. ایک صاحب نے کہا کہ قبل کے خاتون کو کوئی نماز پڑھنے آئی, ان کا سوال ہے کہ میرا نام لائبہ ہے اور میں اکثر بیمار رہتی ہوں, لوگ کہتے ہیں اپنا نام بدل لو, اس کا مطلب کیا ہے اور مجھے نام بدلنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اگر یہ عین کے ساتھ ہو نا لاعبہ, تو اس کا معنی ہوتا ہے کھیلنے والی, اور اگر جو ہے حمزے کے ساتھ ہو تو اسی صورت میں پھر اس کا مختلف معنی اس کی لغت میں لکھے جاتے ہیں. ایک معنی اس کا عقل مند, تو اس کا معنی تو غلط نہیں ہے, لیکن اگر نام بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, کسی عمر میں بھی نام بدل سکتے ہیں. جی, صاحب نے کہا کہ میں نے سفارش کر کے ٹرانسفر کروائی, تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ مجھ سے اوپر بھی میرٹ کے اوپر لڑکے موجود تھے, ان کی ٹرانسفر نہیں ہوئی, تو کیا یہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ان کا حق تو نہیں مارا گیا, بس اوقات اوپر موجود ہوتے ہیں, آپ سفارش اپنی درخواست بھی دیتے ہیں اور آپ پیسہ نہیں لگاتے, پیسہ لگائیں گے وہ رشوت ہو جائے گی. لیکن جائز کام کے لیے اگر کسی کا حق نہیں مارا جاتا تو سفارش کرنی. دیکھیں نا, میں نے ابھی جمعے کے خطبے میں بھی بات کی کہ اگر کسی پوسٹ کے لیے ایک بندہ اہل ہے, ظاہر آپ سفارش کریں گے, اس کی تقرری ہو جائے گی, باقی رہ جائیں گے نا. تو جی تقرری ایک ہی کی ہونی تھی نا, نااہل کی تقرری کریں گے یہی سفارش گناہ بن جائے گا, اہل کی سفارش کریں گے جائز. یہ ایک صاحب نے پوچھا کہ ابھی آپ نے بالغ ہونے کا ذکر کیا کہ یہ بلوغت کی عمر کیا ہوتی ہے؟ نہیں, میں بلوغت کی عمر نہیں بتاؤں گا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہونے کی نشانیاں بتائیں وہ بتاؤں گا. بالغ ہونے کی نشانیاں لڑکے کے اندر کہ اس پر غسل واجب ہو جائے, نمبر 2 اس کی داڑھی مونچھ آ جائے, نمبر 3 زیر ناک بال آ جائیں. یہ عام طور پر اس میں سے کوئی نشانی اگر 15 سال کی عمر میں آ جائے, 14 سال کی عمر میں آ جائے تو بالغ ہو جائیں گے, اور اگر اس میں سے کوئی نشانی نہ آئے تو 15 سال کی عمر تقریباً ہو جائے تو بالغ ہو جائے گا. کوئی نشانی بھی نہیں آئی, داڑھی بھی نہیں ہوگی, مونچھ بھی نہیں آئی, احتلام بھی نہیں ہوا, مرد غسل واجب نہیں ہوا, لیکن 15 سال کا ہو گیا بالغ. اسی طرح لڑکی بھی 15 سال کی بالغ ہو جائے, 15 سال کی عمر میں. اگر اس کو مینسز آنے شروع ہو گئے 13 سال کی عمر میں, 13.5 سال کی عمر میں, جیسے گرم علاقوں میں ہو جاتا ہے 12-13 سال کی عمر میں, 13 سال کی عمر میں بھی, تو اسی صورت میں بالغ ہو جائے گی. ایک صاحب نے کہا کہ اچھا یہ مجھے واٹس ایپ آئی تھی, الگ سے بات کر لیجیے, موجود ہے صاحب, پتہ نہیں رضا الرحمان والے, اچھا ٹھیک, یہ الگ سے بات کر لیجیے. مثال کے طور پر پانی پورے شہر میں نہیں آ رہا تو وضو کے بغیر نماز ادا کی جا سکتی ہے. فرضی مسئلے نہ پوچھا کریں, پورے شہر میں پانی نہیں آ رہا, نہیں, پانی اگر آ رہا ہے آپ صرف اس سے اپنے 4 فرض پورے کر سکتے ہیں, تو اسی صورت میں پانی پینے کے لیے موجود ہو, آپ اس پینے والے پانی سے صرف فرض پورے کر لیں, ہو جائے گی. اگر بالکل وجود ہی نہیں ہے پانی کا, ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے بالکل, تو ایسی صورت کے اندر پھر تیمم کر لیں, تیمم کی اجازت.
ماں باپ اگر کسی فرض عبادت سے روکیں تو کیا تب بھی ان کی اطاعت ضروری ہے؟ نہیں. جیسے نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنے سے منع کریں، بالکل نہیں، بات نہیں ماننی. داڑھی رکھنے سے منع کریں، بالکل بات نہیں ماننی. زکوٰۃ دینے سے منع کریں، بالکل بات نہیں ماننی. روزہ نہیں رکھنے دے رہے ماں باپ بلا وجہ، نہیں بات ماننی. ہاں تو وجہ ہو پھر اور بات ہے، پھر پوچھ لیجیے کسی عالم سے. کیا زکوٰۃ گھریلو چیزوں پر بھی فرض ہوگی جو سال سے زیادہ استعمال نہ ہوا؟ نہیں. زکوٰۃ سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، بس. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عمر فاروق کا دریائے نیل کو خط لکھنے والی روایت صحیح ہے؟ جی ہاں، وہ صحیح روایت ہے. جی اجازت چاہوں گا. جی جزاک اللہ خیر.